وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. یہ ہے جنگ کی اصل غرض. پہلی غرض کیا بتائی گئی تھی؟ کہ وہ تم سے لڑیں جب تو تم ان سے لڑو. دوسری غرض کیا ہے؟ کہ ان لوگوں سے بھی تم لڑ سکتے ہو. یعنی ایک جنگ کون سی ہوگی؟ دفاعی. اور دوسری کون سی ہوگی؟ اقدامی. اقدام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابتدا کرنا، یعنی آپ کی طرف سے جنگ ہوگی جیسے کہ مسلمانوں نے کی. اور یہ کب ہوگی؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنے کے ختم کرنے کے لیے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی ایسی قومیں جو ظلم و ستم میں پس رہی ہوں، ایسے لوگ جو جبر اور استبداد کا شکار ہوں، ان کو ظالموں کے جبر سے نجات دینے کے لیے بھی تمہیں قدم اٹھانا ہوگا. ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ظالموں کے ساتھ اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے. اقبال نے کہا تھا نا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت کے بھی دو معنی ہیں، ایک شہید ہونا یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا. مومن کی تو سب سے بڑی تمنا اور کامیابی یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں موت آ جائے. اور دوسرا شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. کس بات کی گواہی؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ مسلمان اپنے کسی غرض کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں لڑتا. کس لیے لڑتا ہے؟ کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. دین کا کیا معنی ہے؟ دین اسلام یعنی پیس قائم کرنے کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں. کس سے باز آ جائیں؟ فتنے سے باز آ جائیں. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر ہی. پھر صرف ظالموں کو ہی پکڑا جائے گا، اور باقی سب لوگوں کو جو فتنے سے، ظلم و زیادتی سے باز آ جائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے کا بدلہ حرام مہینہ ہی ہے. اب ایک اور سوال کا جواب ہے کہ اگر دشمن حرام مہینے میں حملہ کر دے تو پھر کیا جواب دیا جائے گا یا نہیں؟ لڑا جائے گا یا نہیں؟ لڑا جائے گا. حرام مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور ایک رجب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرمت والے مہینے تھے. 3 مہینے حج کے لیے خاص تھے اور چوتھا عمرے کے لیے رجب. سب کے ہاں یہ متفقہ طور پر یہ بات طے شدہ تھی کہ ان مہینوں میں کوئی قتل و غارت نہیں کی جائے گی اور حاجیوں کے قافلے امن و امان سے گزر جائیں گے. لیکن عربوں نے ان مہینوں میں بھی دخل اندازی شروع کر دی. جب ان کا دل چاہتا ہے ان مہینوں میں لڑنے کو تو کہتے اچھا اس سال رجب کو ہم شعبان سمجھ لیتے ہیں اور لڑ لیتے ہیں. فرمایا نہیں، ان کی حرمت قائم رکھو. لیکن اگر دشمن تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے رجب میں یا محرم میں تو تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہو گے، پھر جواب دو گے، بدلہ لو گے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے بدلے حرام مہینے کے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. یعنی جس حرمت کو جہاں کوئی توڑے گا تم اس کا بدلہ ان سے لو گے. فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے گا، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، اتنی ہی جو اس نے زیادتی کی تم پر. یعنی زیادتی تو نہیں، مطلب مراد ہے بدلہ، لیکن لفظ کا معنی چونکہ زیادتی اس لیے زیادتی بولنا پڑ رہا ہے. اردو محاورے میں بدلہ ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. قصاص اور ظلم میں فرق ہوتا ہے. کیا؟ قصاص تو اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی کسی نے زیادتی کی ہو، اور پہلے وہ زیادتی کرتا پھر آپ بدلہ لیتے. لیکن ظلم کیا ہے؟ کہ جو وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، یا آپ ابتدا کرتے ہیں کسی ظلم کی. یعنی ابتدا کرنا کسی زیادتی کی، یا پھر ایک کے بدلے میں 2. مثلا آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اتنی ہی بری بات اس کو کہہ دیں، آپ کیا شروع کر دیں؟ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، گالیاں شروع کر دیں اور بہت کچھ کہنا شروع کر دیں. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ زیادتی ہوگی. یعنی کسی کی سمپل بات جو آپ کو پسند نہیں آئی آپ اس کے جواب میں
گالی گلوچ اور مذاق اور بدزبانی شروع کر دے، تو یہ درست نہیں۔ اس آیت کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی سمجھ لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ نہ کرنے دیا اور آپ کا عمرہ رہ گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ طے پایا کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ میں آئیں اور اپنا عمرہ پورا کر لیں۔ جب آپ دوبارہ عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ شاید مشرکین معاہدہ توڑ کر ہم سے جنگ کریں اور یہ حرام مہینہ ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے اوپر فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے تو تم بھی جواب میں بدلہ لے سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، لیکن کسی موقع پر بھی اللہ کا تقوی تم سے دور نہ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کتنی خوبصورت بات کی گئی۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کس کے ساتھ؟ تقوی والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ ساتھ ہے تقوی والوں کے۔ اس لیے جب تک تمہارے اندر تقوی ہوگا تو تم تنہا نہیں ہو، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہاں پر ایک دم خرچ کرنے کی بات کیوں کی گئی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ۔ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے مال خرچ نہیں کرتا اور جہاد سے جی چراتا ہے تو ہوگا کیا؟ وہ پھر اپنی زندگی کی بقا سے بھی ہاتھ دھوتا ہے۔ مسلمان کو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے مال نہیں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر 1 دینار کا 700 گنا تک ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ پیچھے زیادتی کے بارے میں ان اللہ لا یحب المعتدین، یہاں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں یا خود کو ہلاکت کی طرف مت دھکیلو۔ خرچ کرو، خود کو ہلاکت کی طرف نہ دھکیلو۔ تو ہلاکت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یہاں ان کا بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، مال خرچ نہ کرنا، یعنی بخل۔ دین کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا دراصل کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ کہ مال کا نہ خرچ کرنا، یعنی خالی مال کا خرچ نہ کرنا بھی ہلاکت ہے، بخل ہلاکت ہے۔ نمبر 2، دین کے راستے میں خرچ نہ کرنا، جہاد کے راستے میں خرچ نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ نیکی سے جی چرانا ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ آگے کہا نا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ گناہ کرنا ہلاکت کا سبب۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، ترک جہاد، بخل اور گناہ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ عربوں کے ہاں حج ایک قومی رسم یا ایک تجارتی میلہ بن گیا تھا۔ قومی رسم یا تجارتی میلہ، ایک رسم کے طور پہ حج کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں بھی ایک رسم بن گیا ہے، کیونکہ جب وہاں دیکھتے ہیں لوگوں کو حج کے موقع پہ تو یقین نہیں آتا کہ اللہ کے لیے نکل کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے طرز عمل میں، ان کے چال ڈھال میں، ان کی کسی چیز میں، یا ان کا جو انٹرسٹ ہے، جتنے بازار آباد ہوتے ہیں اتنی مسجدیں آباد کم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اور چونکہ حج بھی پیسے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے پیچھے کہہ دیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر تم پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، حج جیسے چیز پر نہیں لگاؤ گے، تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لو گے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم حج کے ارادے سے نکلے ہو، گھر سے، ہل سے نکلے ہو، اپنے وطن سے، میقات کراس کر گئے، احرام پہنا ہوا ہے،
حرم تک نہیں پہنچ پائے، خاص مکہ تک نہیں پہنچ پائے، راستے میں روک لیا گیا تمہیں. تو بڑا اہم ہے سمجھنا اس آیت کو. دوبارہ سنیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے گئے. کہاں گھیر لیے گئے؟ راستے میں. کس چیز کے راستے میں؟ حج یا عمرے کے راستے میں. کب؟ احرام پہننے کے بعد، نیت کے بعد. اگر پہلے ہی گھیر لیے گئے، مثلا آپ کا ارادہ تھا کہ آپ حج پہ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا گھر میں کہ آپ نہیں نکل سکتے، تو بس وہ ارادہ کا ارادہ ہی رہ گیا، ختم، ارادہ ختم ہو گیا. لیکن آپ ارادہ بھی کیا، احرام بھی پہن لیا، گھر سے بھی نکل کھڑے ہوئے، سفر بھی کر لیا، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، جان بوجھ کے نہیں، ڈراپ کیا. احسر تم گھیر لیے گئے. اب کیا کرنا ہوگا؟ واپس آ جائیں، بس ختم ہو گیا قصہ؟ نہیں. فمستیسر من الہدی، تو جو میسر آئے قربانی میں سے وہ قربانی دو. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن جب نیت کر لے انسان اور احرام پہن لے، تو یہ نیت نہیں مراد، خاص نیت یعنی احرام پہن لے آپ، تو پھر واجب ہو جاتا ہے. عمرہ ایک نفل عبادت ہے، لیکن احرام پہننے کے بعد لازم ہو گیا. نفل نماز آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نے شروع کر لی اور بیچ میں توڑ دی تو کیا ہوگا؟ قضا پڑھنی ہوگی. اس لیے اگر تم گھیر لیے گئے اور عمرہ نہیں کر سکے تو کیا کرو؟ فمستیسر من الہدی، جو میسر ہے قربانی کرو. یعنی اب تمہیں، یعنی جیسے بکرا یا بکری جو بھی قربانی کا جانور ہوتا ہے، یا اونٹ میں سے ایک حصہ یا گائے میں سے ایک حصہ. جیسے کہ آپ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ کیا کیا تھا. حدیبیہ جو ہے وہ حرم کے اندر نہیں ہے، حرم سے باہر ہے، لیکن چونکہ احرام پہنے ہوئے تھے اس لیے جب کافروں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تو آپ نے کیا کیا؟ وہیں پر قربانیاں جو ساتھ لے گئے تھے قربانی کر دی اور احرام کھول دیا اور حلال ہو گئے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کا قضا دینا چاہیے عمرہ بھی. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو عمرہ نہیں کر سکے تھے تو 7 کو عمرۃ القضاء کیا تھا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈواؤ سر اپنے. یعنی یہاں بھی جب قربانی آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ سر بھی منڈوائیں گے ساتھ، چاہے آپ وہاں نہیں، جب آپ احرام کھول سکیں گے. اگر آپ مروہ تک نہیں پہنچے، راستے میں ہی کہیں روک لیے گئے، تو بھی قربانی کر کے بال کٹوا کے یا منڈوا کے یا جیسے بھی وہ ریچول ہے وہ ادا کر کے پھر احرام سے نکلو گے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈواؤ سر اپنے. یعنی امن کی حالت میں بھی یہ عام حکم بھی ہے. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر. یہ وَلَا تَحْلِقُوا جو ہے نا وہ اتم الحجہ کے ساتھ جا رہا ہے. یعنی عام حالات میں آپ ساتھ اس کے چھوٹا سا لکھ لیں، عام حالات کا حکم وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. بیچ میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ تو خاص حالات ہے نا، ایمرجنسی. یہ وَلَا تَحْلِقُوا جو ہے نا عام حالات میں ہے. عام حالات میں کیا ہے؟ کیا کرو؟ قربانی جب مینا میں پہنچ جائے تو پھر آپ سر منڈواؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں جیتا ہے، اپنی عقل سے احکام متعین نہیں کرتا. فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی بیمار ہو جائے، او بھی عزم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے کہ بال نہیں کتروا سکتا، سر نہیں بال، یعنی بال کٹوا نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام، فدیہ دے دے روزوں کا، او صدقۃ، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی. نسک جو ہے نسیکہ کی جمع ہے. نسیکہ اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں. نسیکہ وہ قربانی کا جانور جو اللہ کے قرب کے لیے ذبح کیا جائے. ہدی بھی قربانی ہوتا ہے. ہدی قربانی کا وہ جانور جو ذبح کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف بھیجا جائے. نسیکہ آپ کا گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہدی گھر میں نہیں ہوتی. ہدی کہاں جاتی ہے؟ بیت اللہ کی طرف. خواہ وہ اونٹ ہو، گائے، بھیڑ، بکری، نر ہو، مادہ ہو، کچھ بھی ہو، سب اس میں شامل ہے ہدی میں. اچھا، اب یہ بتایا گیا عام حالات کا کیا حکم ہے.
کہ قربانی کر کے سر منڈواؤ. اب اگر کسی شخص کا بال تراشنے کا مسئلہ ہے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ فدیہ دے گا. یا قربانی نہیں کر سکتا اس موقع پر فدیہ دے گا. من صیام او صدقۃ او نسک، 3 چیزوں کے ذریعے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے. کس کا؟ سر نہ منڈوانے کا یا بال چھوٹے نہ کروانے کا. اب یہاں پر قرآن پاک میں تو ہمیں نہیں بتایا گیا کتنے روزے رکھو، رکھتے ہی چلے جاؤ. صدقہ کتنا کرو؟ سارا مال دے دو. نسکن، اونٹ گائے ذبح کرو. نہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث میں آتا ہے 3 روزے 6 مسکینوں کو کھانا یا آدھا سا گندم بطور صدقہ. سا، سواد الف سا اور عین سا ایک پیمانہ ہے. روزے کتنے؟ من صیام 3 روزے. اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو صدقۃ صدقہ کتنا؟ آدھ سا گندم، ہاف. اور نسک یا قربانی، کوئی بھی ایک حصہ قربانی کا، بکری بکرا کوئی چیز. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ ہی، یہ حج تمتع کی طرف اشارہ ہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے وہ کر دو. یعنی اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو اور مسئلہ ہے، اگر پہنچ گئے ہو تو کیا کرو؟ جو میسر آئے قربانی کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے موقع پر قربانی قرآن سے ثابت ہے اور لازم ہے. کون سے حج میں؟ حج تمتع میں بھی اور باقیوں میں بھی ہوتی ہے. فَمَسْتَيْسَرَ، مستیسرہ میں کیا آتا ہے؟ ایک بکرا یا بکری یا اونٹ میں سے ایک حصہ یا گائے میں سے. یہ لازم ہے، یہ حج کا ایک ریچول ہے، مناسک حج میں سے ہے حج کے موقع پہ قربانی کرنا. اب اگر کوئی شخص غریب ہے، اس کے پاس صرف ٹکٹ کے پیسے ہیں، قربانی کے بکرے کے پیسے نہیں، اور خصوصاً سعودی ریال میں تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے بکرا، اب کیا کرے؟ تو آپ خود سوچیں کہ اگر 300 ریال کا اگر ایک بکرا آ رہا ہے تو کافی مہنگا ہو جائے گا. اب ایک شخص غریب ہے، نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ اس کا حل بتایا گیا ہے. اب آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ میں غریب عورت ہوں، حج کے لیے بڑی مشکل سے میں نے پیسے جوڑے ہیں لیکن قربانی نہیں کر سکتی، میں کیا کروں؟ آپ اس کو یہ بتائیں گے یہ کرو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ قربانی. فَصِيَامُ، تو روزے رکھ لے. کتنے؟ ثلاثۃ ایام، 3 دن. کب؟ فی الحج، حج کے دنوں میں. وسبعۃ، اور 7. کب؟ اذا رجعتم، جب تم گھر واپس آ جاؤ. کل کتنے ہو گئے؟ تلک عشرۃ کاملہ، 10 روزے پورے ہو گئے. اب یہ جو 3 حج کے دنوں میں رکھنے ہیں نا، یہ 9 ذی الحج کو نہیں رکھنا آپ نے. عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا. 9 سے پہلے رکھ لے انسان یا ایام تشریق میں رکھ لے، یعنی جتنے دن باقی مکہ میں یا حج کے دنوں میں رکھ لے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہوئے. ذالک، یہ حکم ہے کس کے لیے؟ لمن لم یکن، واسطے اس کے کہ نہ ہو، اہلہ، گھر اس کا یا گھر والے اس کے. یہ روزوں کا حکم کس کے لیے ہے؟ جس کے گھر والے نہ ہو. کہاں؟ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی مکہ میں مراد ہے. جن کا گھر مکہ میں نہ ہو یہ حکم ان کے لیے ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا تو شدید پکڑے گا. اب ذرا دوبارہ دیکھیں اس آیت کو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، یعنی خالصتاً اسی کی رضا کے لیے، اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. عربوں کے ہاں حج ایک قومی رسم اور ایک تجارتی میلہ بن چکا تھا، اور جو اصل روح تھی حج کی وہ ناپید ہوتی جا رہی تھی. تو اس روح کو پیدا کرنے کے لیے یہ احساس دلایا گیا کہ اسے اللہ کے لیے کرو. اب ایک انسان اللہ کے لیے پورے ذوق شوق سے اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے، اور راستے میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن روک لیتے ہیں. خصوصی طور پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ اسلام دشمنی کر رہے تھے تو مسلمانوں کے قافلوں کو ہر طرف آسانی سے گزرنا مشکل تھا. بعض مسلمان قبائل نکلتے تھے جب حج کے لیے تو راستے میں ایسے قبیلے آ جاتے تھے جو ان کے دشمن ہوتے تھے، مخالف ہوتے تھے، جو ان کو گزرنے نہیں دیتے تھے. اس لیے ساتھ ہی یہ قانون بھی دینا پڑا یا طریقہ بتانا پڑا کہ اگر تم روک لیے جاؤ، تمہیں دشمن گزرنے نہیں دے رہے تو پریشان نہ ہو، تمہاری نیت کے ساتھ تمہارا اجر محفوظ ہے. ہاں تسلی کے لیے کیا کرو، فمستیسر من الہدی، جو میسر آئے قربانی میں سے وہ قربانی کر لو. قربانی حج کے موقع پر بھی ہوتی ہے لیکن عمرے کے موقع پہ قربانی نہیں ہوتی. عمرے کا احرام کھولتے وقت ایک طرح سے کفارے کے طور پر قربانی کرنی ہوگی. اب یہ جو قربانی کا حکم ہے یہ حج والی قربانی نہیں ہو رہی بلکہ احرام کھولنے کی قربانی ہو رہی ہے. اچھا یہ بھی دراصل ایک طرح سے انسان کو جب ایک کفارہ وہ دیتا ہے نا تو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے انسان کو کہ میں نے ایک کام نہیں کیا چلو دوسرا ہو گیا، اصل کام نہ ہوا اس کا کچھ نہ کچھ تو ہو گیا. صلح حدیبیہ کا موقع یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ اب احرام کھول دیا جائے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، نہ کوئی احرام کھولنے کو تیار تھا، نہ سر منڈوانے کو، نہ ہی قربانی کرنے کو. تو آپ پریشان ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود احرام کھول دیجئے، قربانی کر لیجئے تو لوگ آپ کو دیکھ کر خود ہی کر لیں گے. اور آپ نے واقعی جب عملی طور پر کیا تو سب صحابہ کرام نے آپ کا اتباع کیا، فوراً پھر وہ سارے ریچولز ادا کیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی کنٹینیوشن میں بات جا رہی ہے کہ حالت خوف ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مت منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہ. یہ حلال ہونے کی جگہ کون سی ہے، کہاں پہنچ جائے؟ اسی میں اس کا جواب ہے. اس میں اختلاف ہے فقہا کا. بعض کے خیال میں یہ ہے کہ یہ حدود حرم میں پہنچ جائے، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہی قربانی کر دی تھی جو کہ حرم سے باہر ہے. تو پھر محلہ کا معنی کیا ہے؟ محلہ کا معنی یہاں وہی جگہ جہاں پر اسے قربانی کو جا کے ذبح کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں دراصل ایک طرح سے تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص حالت خوف میں ہوگا وہ قربانی کہاں کرے گا؟ جہاں اس کو روکا جائے گا. دوسری بات یہ کہ سر اس وقت منڈوائے گا جب وہ قربانی کر لے گا، یعنی قربانی کر کے سر منڈوا کے احرام کھول دے. اس میں لوگوں کے لیے ایک سہولت پیدا کی گئی. اور وہ عام حالت امن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو لوگ آپ کے پاس آ کے مسائل پوچھ رہے تھے. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں نے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا لا حرج. دوسرا آیا کہنے لگا میں نے پہلے سر منڈوا لیا، آپ نے فرمایا لا حرج. تیسرے نے پہلے کنکریاں مارنے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ترتیب اصل میں کیا ہے؟ پہلے آ کے کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، پھر سر منڈوایا جائے، پھر احرام کھولا جائے. یہ ہے اصل ترتیب. لیکن اگر رش کی وجہ سے یا قربانی مثال کے طور پر اویلیبل ہی نہیں، لیٹ ہو رہی ہے، یا جگہ ہی نہیں اتنی کہ آپ ذبح کر سکے، یا سارے لوگ اگر ایک ہی میدان میں پہنچ جائیں اور پھر سارے دوسری جگہ پہ پہنچ جائیں تو کتنی مشکل ہو. اس لیے سنت میں اس کی ہمیں رخصت ملتی ہے کہ یہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے. یہ جو ہے نا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا گھر وہاں ہو وہ کیا کرے، اس کا کیا حکم؟ وہ تو قرآن میں نہیں دیا ہوا. یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا، یعنی فوراً جب یہ بات آتی ہے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو، بھئی اگر ہو تو کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ تو سارے روزے کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے نا پھر. لیکن یہ جو 3 کی شرط ہے نا کہ ثلاثت ایام فی الحج، کہ حرم میں ہی رکھ کے آنے 3 روزے، اور 7 گھر واپس آ کے پورے سال میں کسی وقت بھی رکھ لو،
لیکن جس کا گھر وہاں ہے وہ 10 کے 10 کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو رہتا ہی وہاں ہے. 3 وہاں اور 7 باہر کی ضرورت نہیں، اس کے 10 اندر ہی ہوں گے. اذا رجعتم سے مراد پھر یہ ہو جاتی کہ جب تم حرم سے نکل کے کہیں اور جاؤ اور وہاں روزے رکھ کے آؤ، یہ معنی ہے. قربانی حج کا ایک حصہ ہے، تو جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ روزے رکھ کے اسے کمپنسیٹ کر سکتا ہے. سوال ہے، جب 10 ذی الحج کو احرام کھول دیا جاتا ہے پھر کیا 11 اور 12 کو قیام منا میں کنکریاں بغیر احرام کے ماریں گے؟ جی ہاں، بغیر احرام کے. سوال ہے، 9 ذی الحج کو وقوف کے بعد عصر اور ظہر کی نماز جمع کر کے پڑھیں گے تو کیا وہ قصر پڑھیں گے؟ جی ہاں، قصر ہی پڑھی جاتی ہے، امام جماعت کے ساتھ قصر نماز ہی پڑھاتا ہے. سوال ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو شیطان نے روکا تھا؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیسیکلی روکا تھا. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں نا یہ سب علامتی ہیں. علامتی، اس لفظ کو ذرا لکھ لیں گے. علامتی، علامتی ہوتا ہے سمبولک. عبادات کس طرح علامتی ہیں؟ مثلا نماز میں کیا یہ پاسبل نہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور جو کچھ پڑھتے ہو ایک دفعہ سارا پڑھ لیں؟ پاسبل ہے نا. لیکن آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کبھی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں، کبھی آپ رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی آپ زمین پہ ٹک رہے ہیں. یہ کیا کھیل کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ جو آپ کا ایکشن ہے یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے یعنی نماز میں الفاظ بولنے کے ساتھ ساتھ ایکشنز کیا ہے دراصل؟ یہ ایکشن کس لیے ہے؟ ذرا اس بات پہ غور کر کے مجھے جواب دے کہ نماز چند الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، اللہ کے ذکر کا نام ہے. جب آپ اللہ کا ذکر زبان سے کر رہے ہیں تو اپنے جسم سے یہ سارے ایکشنز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر مخصوص ایکشنز، اپنی مرضی کے ایکشنز بھی نہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں اور فزیکلی سرنڈر کرتے ہیں، یعنی روحانی اور جسمانی، یعنی جسم بھی ساتھ شریک ہے. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اللہ اکبر. کیا ایسے ہم اللہ اکبر نہیں بول سکتے؟ ایک سمبل یا ایک سائن یا ایک علامت بھی ظاہر کر رہے ہیں. سب اپنا اپنے ایکشنز پہ غور کرے جب نماز پڑھ رہے ہوتے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، ہینڈز اپ کیوں کر رہے ہیں، سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کھڑے ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہیں، قوموا للہ قانتین، ہاتھ کیوں باندھ لیے؟ ادب اور تعظیم کے طور پر. پھر آپ بینڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ زندگی میں عام طور پر بینڈ کرنا ایک کافی مشکل کام ہوتا ہے. کھڑے ہو کے سارے کام ہو جاتے ہیں یا بیٹھ کے ہو جاتے ہیں. بیچ کی پوزیشن جو ہے کافی آکورڈ ہوتی، تو اس میں جب ہم جھکتے ہیں ورکعی مع الراکعین، پھر اس کے بعد سر سجدہ، پیشانی نیچے. پھر آپ دیکھیں حتیٰ کہ سلام کرتے وقت بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دو السلام علیکم، اس میں بھی ایک طرف پھر دوسری طرف. تو یہ سارا ایکشن جو ہے یہ دراصل اظہار ہے، علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ جس اینگل، جس پہلو، جس رخ پر بھی موڑیں گے ہم مڑتے چلے جائیں گے. اور ہر ایکشن کے اندر ایک الگ ایک فلسفہ ہے. ایک بات صرف 1 ورڈ یاد رکھے کہ یہ علامتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کہیں جاتے ہیں نا، جیسے ٹریفک کے سائن لگے ہوتے ہیں تو بسا اوقات لکھا نہیں ہوتا، صرف کراس. کیا مطلب ہے؟ ایک سمبل ہے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھینسیں بنی ہوتی ہیں، بعض اوقات بچے بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور. تو یہ سمبل ہوتے ہیں نا، کس چیز کے ہوتے ہیں؟ ان کا کوئی میننگ ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اسی طرح جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو یہ جو آپ گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ایک طرح سے علامت ہے اطاعت کی. سوال ہے، حج کران میں عمرہ کے آخر میں بال کٹوائے جائیں گے؟ جی ہاں، یہ تو ہر جگہ ہی کٹوائے جائیں گے، یعنی بال تو ہر ایک میں کٹوائے جائیں گے. حج اور عمرے میں احرام کا ایک خاص لباس پہننے کا کیا مقصد ہے؟ اتحاد کی علامت ہے، اور ویسے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک سمبل ہے. لکھا کہ طواف کرنے کے بعد پانی پینا ہے یا نفل پڑھنے کے بعد پانی پینا ہے؟ نفل پڑھنے کے بعد، صحیح شروع کرنے سے پہلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.